مسلسل ایک روحانی سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے چل رہے ہیں جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ اس رحمت کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ شخص ہے ہمارے آقا حضرت محمد۔ نبوت سے پہلے عرب کی حالت دنیا کے نقشے پر عرب ایک ویران اور سنسان جگہ تھی۔ کوئی بڑی حکومت تہذیب وہاں موجود نہ تھی۔ لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بانٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ کوئی لات کی پوجا کرتا، کوئی عزا کی، کوئی منات کا تعجیہ بناتا۔ کعبہ جسے حضرت ابراہیم نے توحید کے لیے بنایا تھا، وہاں بھی سکھ بت رکھ دیے گئے تھے۔ شراب اور جوا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کمزور کا کوئی سہارا نہ تھا۔ بڑے چھوٹے کا فرق صرف طاقت اور دولت سے طے ہوتا تھا۔ سوچئے، جس سماج میں عورت کا کوئی حق نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی کشٹوں سے بھرا رہا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 1 سال کی عمر میں ماں بھی چل بسیں۔ 1.5 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے پال پوس کر سنبھالا۔ غریبی کا عالم یہ تھا کہ آپ بکریاں چراتے تھے، مگر اسی بچپن میں آپ کی عادتیں دوسروں سے جدا تھیں۔ آپ نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کا مال کھاتے، نہ کھیلوں میں غیر ضروری چیزوں میں لگتے۔ آپ کی آنکھوں میں شرافت اور دل میں دیا تھی۔ صادق اور امین جوانی میں آپ کاروبار کرتے۔ لوگوں کی امانت آپ کے پاس رکھی جاتی۔ اگر کسی کا سونا چاندی یا دولت گم ہو جاتی تو وہ کہتا، چلو محمد کے پاس رکھ دیتے ہیں، وہاں سرکشت ہے۔ آپ کا نام صادق اور امین پڑ گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، کعبہ کی دیواریں ٹوٹیں اور مکہ کے لوگ انہیں دوبارہ بنانے لگے۔ جب حجر اسود کالا پتھر کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا ہم رکھیں گے۔ اتنا جھگڑا بڑھا کہ تلواریں کھنچ گئی۔ پھر سب نے کہا جس شخص سے پہلے ملاقات ہوگی اسی کو فیصلہ کرنے دیں گے، اور دروازے سے داخل ہوئے محمد صلی اللہ۔ سب نے راحت کی سانس لی اور کہا ہاں، یہ تو صادق اور امین ہے، ان کا فیصلہ ہم سب کو منظور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا سب پکڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑا خون خرابہ صرف آپ کی حکمت اور امانت سے ٹل گیا۔ غار ہرا اور پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا چلے جاتے۔ وہاں بیٹھ کر سوچتے، یہ دنیا کیوں بنی؟ یہ ستارے کیوں چمکتے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کریں؟ پتھر کی پوجا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ انہی تنہائیوں میں رمضان کی ایک رات اچانک فرشتہ جبریل آئے۔ انہوں نے کہا اقرا، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 بار دبایا گیا اور آخرکار پہلی وحی نازل ہوئی۔ اوپن کوٹ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ انسانیت کے لیے نئی صبح کا آغاز تھا۔ دعوت اسلام اور سخت امتحان۔ جب آپ نے توحید کا پیغام دیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کبھی آپ کو جادوگر کہا، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ۔ آپ پر مٹی پھینکی گئی، اونٹ کی اوجری ڈالی گئی۔ آپ کے ساتھی تڑپ تڑپ کر شہید کر دیے گئے۔ بلال حبشی ریر کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھا گیا۔ وہ کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے۔ خباب بن ارت کی پیٹھ پر جلتے انگارے رکھے گئے۔ سمیہ رور کو بھالے سے شہید کر دیا گیا، مگر رسول اللہ ہم صبر کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ طائف کا سفر، جب مکہ میں حالات تنگ ہوئے تو آپ طائف گئے۔ سوچا کہ وہاں کے لوگ شاید پیغام کو قبول کریں گے، مگر وہاں بچوں اور پاگلوں کو اکسایا گیا۔ انہوں نے اتنا پتھر مارا کہ جسم مبارک سے خون بہہ نکلا اور جوتوں میں جم گیا۔ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرشتے جبریل آئے اور کہا اگر آپ چاہے تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں، مگر آپ ہر نے دعا کی نہیں، شاید ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو تجھے مانے۔ صبر اور رحمت کا پیغام سوچئے ناظرین، اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بد دعا کرتا، دشمن کو مٹا دیتا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ رحمت بن کر دعا کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا